السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا پرسکون لمحہ ضرور آیا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دل دنیا اور اس کے جمیلوں سے کٹ کر رب تعالیٰ سے جڑ جائے، اس کی عظمت کا احساس مجزل ہونے لگے، ایسا سکون حاصل ہو جو روح کو تر و تازہ کر دے، دل کو خوشحال کر دے، سارے وجود کو سکون سے سرشار کر دے، اور ہم یہ تمنا کرنے لگے کہ یہ لمحہ طویل تر ہوتا چلا جائے اور کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ کے بندو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لذت کا راز کیا ہے؟ یہ حضور قلب اور قرب الہی کے شعور کی دولت ہے، اور یہی ہمارے آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ تو آئیے اپنی نمازوں کو نکھاریں تاکہ نماز ہمارے لیے لذت و سکون کا باعث ہو، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون نماز میں رکھا گیا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے مؤذن سے فرمایا کرتے تھے، اقیم الصلاۃ ارحنا بها، نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں اس سے آرام و سکون پہنچاؤ، تاکہ ہماری نماز محض حرکات بدن کا نام نہ رہے بلکہ ایک قلبی وابستگی کے سفر میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ نماز کے اقوال و افعال میں خشوع قلب کی بدولت اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح ہم نماز کی لذت سے آشنا ہوں گے اور رب کریم کے حضور کھڑے ہونے کی حلاوت چکھ سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ ایسی نماز ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جو آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے، تو جب آپ اذان کی صدا سنیں تو جان لیجئے کہ یہ صدا آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کی صدا پر لبیک کہیے، اذان کے کلمات کو دہرائیے، اس کے معانی میں غور کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ شعور اپنے دل میں اجاگر کرے کہ وہ ہر شے سے بڑا اور ہر چیز سے عظیم تر ہے، لہٰذا مخلوق سے کٹ کر اس خالق کی طرف بڑھیے جس نے آپ کو ندا لگائی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اذا سمع الاذان وثب، جب اذان سنتے تو فوراً اٹھ بیٹھتے، یعنی جلدی سے اٹھ جاتے تاکہ نماز کے لیے وضو فرمائیں، اور یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ چنانچہ وہ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کے وضو کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وضو سے اس کے گناہ دھل رہے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب آپ وضو مکمل کر لیں تو اپنے دل کو رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیار کر لیں، یہ کہتے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ اے اللہ،
مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دے۔ جو بندہ بھی وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے فتحت لہ ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو۔ تو کیا ہے عظیم ہے وہ ملاقات جس کے لیے آپ وضو اور ذکر کرتے ہوئے تیار ہوتے ہیں، عمدہ خوشبو لگاتے ہیں اور بہترین لباس زیب دن کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم اختیار کرو اپنی زینت ہر نماز کے وقت، اس بات سے بچتے ہوئے کہ آپ کی ناپسندیدہ بو دوسروں کی اذیت کا باعث بنے، فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم نماز کے ذریعے رب تعالیٰ سے ہونے والی اس ملاقات کی عظمت کو سمجھیں، جیسا کہ صالحین و اتقیاء کا حال تھا۔ چنانچہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ وضو فرماتے تو یکسر ان کی حالت بدل جاتی۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا الا تدرون بین یدی من اقوم ومن اناجی، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے حضور کھڑے ہونے والا ہوں اور کس سے مناجات کرنے والا ہوں؟ جی ہاں میرے بھائیوں، اب نماز میں اس حی و قیوم ذات سے ہم کلام ہوتے ہیں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جو تجھے دیکھتا ہے جب تو اٹھتا ہے اور نمازیوں میں تیری نشست و برخاست دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں کہ نماز میں جن کے دل غافل اور دماغ کھوئے ہوئے رہتے ہیں، کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا ان الرجل لینصرف وما کتب له الا 10 صلاۃ، آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے مگر اسے اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں حصہ ہی ملتا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو محسوس نہیں کرتے؟ کیا وہ اس احساس کو پیش نظر نہیں رکھتے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں؟ کیا انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پہنچا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، نماز میں حضور قلبی حاصل کرنے میں جو چیزیں معاون ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نماز کے لیے جلد بازی سے بچتے ہوئے معتدل رفتار سے جائے، اور اسے چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سکون و وقار کو برقرار رکھے۔ پھر جب وہ نماز میں داخل ہو اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو اس استحضار کے ساتھ پڑھے کہ اس کا رب اسے سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ اللہ کے نیک بندو، جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہیں تو اپنے رب کی تعظیم بیان کرے، اپنے خالق کی بزرگی بیان کرے، یہ کہتے ہوئے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو۔ پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھائے تو یہ کہتے ہوئے رب تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، آسمانوں اور زمین کی وسعتوں تک اور اس سے بھی بڑھ کر جتنا تو چاہو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کی حمد سنتا ہے، آپ کی ثنا کو قبول فرماتا ہے، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے اور آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نماز کے سب سے عظیم رکن سجدے پر پہنچ جائے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو یقین کیجئے کہ اس لحظہ آپ سب سے اعلیٰ مقام میں ہیں، وہ مقام جہاں آپ اپنے رب کے حضور خلوت اختیار کرتے ہیں، اپنے خالق کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کی عظمت کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اس کے جلال کے سامنے سراپا عجز ہوتے ہیں اور اپنے دل و زبان سے پکارتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و برتر ہے۔ میرے بھائیو، رب تعالیٰ کے حضور سجدہ گزارو، خلوص دل اور دعاؤں کے ذریعے زمین و آسمان کے رب سے قربت کی اس گھڑی کو غنیمت جانیے، کیونکہ ہمارے رب کا فرمان عالی شان ہے واسجد واقترب، اور سجدہ کیجئے اور کل قرب حاصل کیجئے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس دعا میں کثرت کرو۔ اور پھر جب آپ نماز کے اختتام پر پہنچے تو اللہ رب العزت کے حضور پاکیزہ اور بابرکت تحیات پیش کرے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے اور اپنے سلام میں اللہ کے نیک بندوں کو بھی شامل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة۔ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہو گئی تو رب تعالی فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی
اس نفل نماز سے کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔